الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے کچھ حصے کا درس آپ نے سنا، اس کے آخری حصے کا درس آج ہے. جو پہلے حصے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار اس میری ذریت اور اولاد میں ایک رسول بھیج جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی، تیری کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. اور حکمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. آخری حصہ دعا کا وَيُزَكِّيهِمْ یہ آج بیان ہوگا. اور اے پروردگار وہ رسول ان کو پاک اور صاف بھی کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غلبے والا ہے اور تو حکمت والا ہے. پاک اور صاف کرنا برے اخلاق سے، برے عقائد سے، بری سوچوں سے، برے طور طریقوں سے پاک اور صاف کرنا، اس کو تزکیہ. تو پہلے یہ دعا کی کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور اب اس کے بعد آخر میں فرمایا ان کو پاک صاف بھی کرے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسان پوری کامیابی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کو صرف راستہ ملتا ہے. راستے پہ عمل کے لیے اس کو اندرونی پاکیزگی ضروری ہے. جب تک انسان بری خواہشات اور بری چاہتوں اور غلط رویوں اور غلط عقائد سے پاک نہ ہو، غلط سوچ سے پاک نہ ہو، ہدایت کے راستے پہ چلنا یا ہدایت کے راستے کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا. باتیں سب پتہ ہوتی ہیں لیکن آتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا. عمل اس لیے نہیں کرتا کہ اندر اس کی پاکیزگی نہیں ہوتی. اس لیے پاکیزگی ضروری ہے. پاکیزگی آئے گی تو عمل کی توفیق ہوگی. اندر پاکیزگی نہیں آئے گی، برے اخلاق سے، برے طور طریقوں سے، برے افکار سے اور بری رغبات سے جب تک صاف نہیں ہوگا تو ہدایت کے راستے پہ چل نہیں سکے گا. راستہ تو معلوم ہوگا لیکن چلے گا نہیں. اس لیے الگ سے فرمائے ہوئے زکیہم، اے پروردگار وہ ان کو پاک و صاف بھی کرے، ان کا تزکیہ بھی کرے. انک انت العزیز الحکیم، تزکیہ کے ساتھ فرمایا انک انت العزیز، تو غالب ہے. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو خود پاک کرنا چاہے تو نہیں پاک کر سکتا جب تک اللہ انسان کو پاک نہ کرے. انک انت العزیز، تو غالب ہے، تو پاک کرنے والا ہے. جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس راستے پہ تزکیہ کرتا ہے اور اس راستے پہ اپنی تربیت پاتا ہے اور تربیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تربیت کرنے والا اس کی تربیت کرتا ہے تو اس کو پاکیزگی ہو جاتی ہے. وہ زکیہم، جب تربیت کرنے والا اس کی تربیت کرتا ہے. اس لیے دوسروں سے تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ کی ضرورت ہے. خود انسان نہیں تزکیہ پا سکتا تاکہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے. تو غلبے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. حکمت والا ہے، حکمت دانائی تیرے پاس ہے. اور جب ان کو پاکیزگی ہو گئی تو ان میں تو دانائی پیدا کر دے. دانائی کے رویے، دانائی کے طور طریقے، دانائی کے اخلاق، دانائی کے انداز ان کے اندر آ جائیں. یہ ہے انک انت العزیز الحکیم.
اس کو اس کے بعد اس لیے فرمایا کہ عزیز غالب ہے، تو ان کو پاک کرے گا، اور حکمت والا ہے، ان کے اندر دانائی کی سارے طریقے اور سارے اخلاق رکھ دے۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی آدمی منہ موڑتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اور نادان بنایا، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ جو آدمی اس راستے سے ہٹے گا تو وہ بے وقوف بنے گا، جو آدمی اس راستے سے ہٹے گا بے وقوف بنے گا۔ بے وقوف صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ پیسوں کا کیا کرنا ہے، بے وقوف اس کی نادان طور طریقے زندگی کے، اس کی نادانی والی خواہشات، نادانی والے جذبات، نادانی والے انداز، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ملت ابراہیمی سے جو ہٹے گا اس کی طور طریقے، اس کے سوچیں، اس کے افکار، اس کی چاہتیں، وہ ساری نادانی والی ہوں گی۔ وَمَن يَرْغَبْ، کیونکہ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حکمت والا وہ ہے، اور اس حکمت والے نے حکمت کی سوچ، حکمت والے طریقے، حکمت والے انداز وہی ہیں جو حضرت ابراہیم کی ملت میں ہیں۔ جو اس سے منہ موڑے گا وہ حکمت سے منہ موڑے گا، وہ نادان آدمی ہوگا۔ اس آیت کو اس کو سمجھنا ہے تو ایک اور آیت سے سمجھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم کر لیں، اپنی ذات کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم کر لیں، یکسو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز سے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی رغبت کو ہٹا کے صرف ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ یکسو ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ملت پہ ہر چیز کو چھوڑ کے یکسو ہونا ہے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ عین فطرت ہے، انسان کی عین فطرت ہے۔ فطرت کا کیا مطلب ہے؟ سادی دو چار مثالیں، جیسے انسان کی فطرت ہے، انسان پاؤں سے چلتا ہے، ہاتھوں سے نہیں چلتا، یہ فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے نہیں دیکھتا۔ انسان کی فطرت ہے زبان سے بولتا ہے، کانوں سے نہیں بولتا۔ انسان کی فطرت ہے یہ ساری ہاتھ سے پکڑتا ہے، کمر سے چیز نہیں پکڑتا۔ یہ سب چیزیں انسان کی فطرت ہے۔ کھانا پینا انسان منہ سے کرتا ہے، یہ فطرت ہے، ناک سے نہیں کرتا۔ یہ چیزیں فطرت، جس طرح انسان کی فطرت ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، یہ فطرت کی موٹی موٹی مثالیں ہیں۔ جس طرح انسان، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس فطرت پہ انسان اگر رہنا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وہ فطرت ہے، وہ عین فطرت ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہی فطرت جو ملت ابراہیمی کی، وہی دین حنیف ہے، اس پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا ماحول جو اس کو ملتا ہے، ماں باپ بڑوں کی طرف سے جو ماحول ملتا ہے، اس ماحول میں چل پڑتا ہے، وہی اخلاق، وہی طریقے، وہی سوچیں، وہی انداز ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ ماحول اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اے لوگوں میں نے اس فطرت پہ تمہیں پیدا کیا، ملت ابراہیم پہ، دین حنیف پہ، دین اسلام پہ۔ اب اللہ کی اس فطرت کو نہ بدلو، اللہ کی فطرت کو نہ بدلو۔ اللہ نے تمہیں صحیح اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، اللہ کی فطرت کو نہ بدلو۔ اللہ نے انسان کے اندر دیکھیں اخلاق بھی جو انسان میں ہیں پیدائشی، وہ بھی صحیح فطرت کے مطابق ہیں۔ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، خیر اور شر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں صلاحیتیں بھی پیدا کی، صلاحیتیں بھی پیدا کی ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، سورہ صافات آیت نمبر 96، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا
اور جو تمہاری صلاحیتیں ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا، کاموں کی صلاحیتیں۔ اب ایک سوال ہے کہ جب اللہ نے صلاحیتیں پیدا کی، اللہ صلاحیتوں کو بگاڑ کے ساتھ نہیں پیدا کرتا، اللہ صلاحیتوں کو بگاڑ کے ساتھ نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ ہر صلاحیت کو صحیح جگہ پہ رکھتا ہے۔ اب انسان بگاڑ اپنے ماحول کی وجہ سے خواہشات کی طرف جاتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، انسان کے اندر شر بھی ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں خیر اور شر اسی انداز سے رکھا ہے جو فطرت ہے۔ اب انسان اس خیر و شر کی مثال سمجھنے، جیسے کہ محبت ہے، محبت ایک خیر کا پہلو ہے، لیکن جب انسان اس محبت میں آگے بڑھتا ہے، جیسے دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، یہ بے بڑھ جاتی ہے، افراط آ جاتا ہے، تو اس محبت میں جب انسان بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے۔ پیسے کی محبت بڑھ جائے، وہ بھائی سے بھی حق مارتا ہے، ماں باپ سے بھی حق مارتا ہے، پیسے کی محبت بڑھ گئی نا، تو یہ ایک محبت ہے، یہ خیر ہے، لیکن خیر کو اس نے خراب استعمال، خیر کی صلاحیت ہے نا محبت، لیکن اس نے غلط استعمال کیا تو اب وہ بڑھ گئی، خرابی پیدا ہے۔ اسی طرح ایک شر ہے، جیسے غصہ ہے، انسان کی فطرت میں غصہ، لیکن اگر انسان اس غصے کا غلط استعمال کرتا ہے، جو وقت آگے بڑھتا ہے اس کی صلاحیتیں اور اس کا مزاج بگڑتا ہے، پھر غصہ انتقام لینا، دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں سے چیزیں چھین لینا، دوسروں سے چیزیں غصب کرنا، دوسروں کے ساتھ خواہ مخواہ زیادتی کرنا، یہ غصے کی صلاحیت اس کی حد سے بڑھ گئی۔ تو اللہ نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اس شر کو اور خیر کو اعتدال سے رکھا ہے۔ اعتدال سے چلتا رہے تو انسان کامیاب ہے، لیکن بے اعتدالی آتی ہے ماحول سے آتی ہے نا۔ ماں باپ لٹیرے ہوتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی لٹیرا بنتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو غصے کی صلاحیت ہے، دوسروں کو مارنا، قتل کرنا، چھیننا، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ ایک سادے سی مثالیں سمجھانے کے لیے، دقیق گفتگو نہیں ہے۔ تو دیکھیں انسان میں خیر و شر ہے، اب یہ صلاحیتیں ماحول کی وجہ سے بدل جاتی ہیں۔ اللہ نے صحیح فطرت پہ صلاحیت رکھی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں بھی رکھے ہیں، خیر و شر کی صلاحیت بھی صحیح اعتدال سے رکھی ہے۔ وَمَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اے بندو جو میں نے تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو تبدیل نہیں کرنا، تبدیل نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، ان کو تبدیل نہیں کرنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو اللہ نے صلاحیتیں بڑے اچھے انداز سے رکھی تھی، لیکن ماحول اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بگاڑ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ بگاڑ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اگر ہمارے اندر اچھی صلاحیت تھی، وہ حد سے بڑھ گئی، ہم ناحق محبت کرنے لگ گئے، چیزوں سے، پیسوں سے، دنیا کی خواہشات سے نقصان میں پڑ گئے۔ غصے کی صلاحیت تھی، وہ بڑھ گئی، دوسروں سے انتقام اور غلط جذبات، زیادتی کے وغیرہ وغیرہ، اور بھی صلاحیتیں، اس کو سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اب ہمارے اندر جو بگاڑ آ گیا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نمونہ ہونا چاہیے جس کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو ان کو مطابق سیٹ کرو، انہوں جو اخلاق، جو عقائد، جو افکار، جو تعلیم، جو صلاحیتیں، جو جس انداز سے لگانا آپ نے آپ کی زندگی میں اور آپ نے تعلیم اس کے مطابق رکھو گے تو اسی فطرت پہ آ جاؤ گے جس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی وہاں؟ اس فطرت میں آنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اے لوگو یہ مضبوط دین ہے۔ اپنے اخلاق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھالو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ جو طور طریقے نا ان کو بھی دین کہا ہے۔ طور طریقے، اخلاق، رویے ہمارے، اس کو دین کا، اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ جو رویے ہیں یہ بھی دین ہے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہو، مخلوق کے ساتھ کیا رویہ ہو، یہ دین ہے۔ اللہ نے اس کو دین کا، اس کا مطلب ہے اخلاق دین ہے اور دین اخلاق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اخلاق دین ہے،
رب کے ساتھ کیا رویہ ہو اور مخلوق کے ساتھ کیا رویہ ہو. یہ رب کے ساتھ اخلاق ہے اور مخلوق کے ساتھ اخلاق ہے. یہ اخلاق دین ہے اور دین اخلاق ہے. اس لیے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے. اس میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں، کوئی اس میں جھول نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ابھی یہ بات سمجھنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی اور جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ کیا ہے؟ جو فرض منصبی اور جس کی دعا کی وہ زکیہم، اے اللہ وہ پیغمبر ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کرے، تزکیہ کا مطلب میں نے شروع میں بتایا کہ پاک و صاف کرے. تزکیہ دو طرح سے ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. تزکیہ ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری تزکیہ، اب ظاہری تزکیہ بھی دو طرح سے ہے. ایک آدمی اس کا اگر ظاہری رویہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک نہیں، اور باطنی بھی ہے جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کا خالق کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ سب پیدا کرنے والا وہ ہے اور سب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. عزت ذلت موت زندگی خوشیاں غمیاں سب اس کے اختیار میں ہیں. اگر وہ کسی اور سے وابستہ رکھتا ہے اور کسی اور سے مانگتا ہے اور کسی اور کے ساتھ یہ چیزیں سمجھتا ہے تو یہ شرک کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ غلط رویہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ ہی کے ساتھ ہیں، یہ شرک کر رہا ہے. تو یہ اس کو تزکیہ، ظاہری تزکیہ کی ضرورت ہے. شرک جو کرتا ہے، شرک اندر ہوتا ہے باہر بھی آتا ہے. اندر سے کہتے ہیں اللہ بھی کرنے والا، کوئی اور بھی کرنے والا، پھر وہ بات اس کی زبان پہ بھی آتا ہے، اس کی بندگی کے طریقوں میں بھی آتا ہے، اس کی پرستش میں بھی آتا ہے. وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی پرستش کرتا ہے. دوسری چیز ظاہری تزکیہ میں کہ انسان مثلا چوری، قتل، ڈکیتی، جھوٹ، دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیز ظاہری خرابیاں نظر آتی ہیں. تزکیہ پیغمبر کا کام ہے. ظاہری جو برائیاں ان کا بھی تزکیہ کرنا. وہی زکیہم، ان کا تزکیہ کریں. یہ قتل نہ کریں، چوری نہ کریں، دوسروں کا مال غصب نہ کریں، دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کے ساتھ فریب و دھوکہ نہ کریں. ایک تزکیہ باطنی ہے، تزکیہ باطنی. ظاہری میں نے بتا دیا، باطنی اندر کا تزکیہ. باطنی تزکیہ وہ بھی اس کو سمجھنا ہے. ایک وہ ہے جس کا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ ہے جس کا اپنے ساتھ بھی ہے دوسروں کے ساتھ بھی ہے. اپنی ذات کے ساتھ مثلا انسان کے اندر تکبر ہے. انسان کے اندر تکبر ہے. تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے کہ میں بڑا اونچا آدمی ہوں، میں بڑا اونچا، میں بڑا خاص آدمی ہوں. کسی وجہ سے بھی میں بڑی عزت والا ہوں، میں تو بہت ہی خاص آدمی ہوں، میں تو اس قابل ہوں کہ ہر جگہ میری تکریم ہو، عزت ہو. ہاں، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بڑا اسپیشل سمجھنا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو کم سمجھنا. دوسروں کو کم سمجھنا کہ میں اونچا ہوں دوسرے کم ہیں، میں اونچا ہوں دوسرے کم ہیں. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، اور عزت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے، یا کسی عہدے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں، یا کہ نیکی کی وجہ سے کہ میں بڑا اونچا ہوں دوسرے لوگ نیچے. یہ ہے کبر، اس کے اندر ہوتا ہے. یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے، بالکل نہیں پسند ہے، بالکل نہیں پسند ہے. اس لیے نہیں پسند ہے کہ انسان کا اپنا کوئی کمال ہی نہیں ہے. کسی کے پاس علم ہے تو اس کو کمال نہیں، کسی کے پاس مال ہے تو کمال نہیں، کسی کے پاس شکل و صورت تو کمال نہیں، صحت ہے کمال نہیں، عہدہ ہے کمال نہیں، مال ہے کمال نہیں، اچھے خاندان میں پیدا ہوئے کمال نہیں، کچھ کسی کو کمال نہیں ہے. طاقت ہے اس کا کمال نہیں ہے، دانائی ہے اس کا اپنا کمال نہیں ہے. سب صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. اللہ نے دیتا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. عیب ہے انسان میں، بے شمار عیب ہے. سب سے بڑا عیب تو پیشاب پخانہ ہے جو انسان کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے. یہ گندگی ہے. انسان خود ہی واش روم جاتا ہے، خود ہی صاف کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو معذوری سے بچائے. کبھی دوسروں کو صاف کرنے پڑ جائے تو انسان کو یہ چیزیں میں انسان اللہ عبرت کے لیے لاتا. عبرت کہ دیکھ انسان کیا ہے، تو اپنا خود ہی سنبھال رہا ہے نا، اب دوسروں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے. تو یہ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں. تیری جو تکریم ہے نا میں نے کی ہوئی ہے.
کہ میں تیری تکریم کو، تیری عزت کو اگر تھوڑا سا تھوڑی ایک معاملے کو بھی لوز کر دوں نا تو تیری عزت ختم ہو جائے گی. تیرے عیبوں پہ میں نے پردہ ڈالا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. جتنی نعمتیں انسان اللہ کے سامنے، اس کے دل میں تواضع ہوتی ہے، دل میں کہ اللہ میرا کمال نہیں، سب تیرا انعام ہے. تواضع عاجزی اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ تواضع دل میں ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی. عاجزی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے تو ان کے چلنے پھرنے کے انداز میں بھی عاجزی ہوتی ہے. پھر وہ ٹور ٹار کو پسند نہیں کرتے، وہ عاجزی پسند کرتے ہیں. اللہ یہ ساری تیری مہربانی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے شیخی بگاڑنے کی لوگوں کو، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی لوگوں کو. عاجزی آتی ہے اس میں. اس لیے تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے. ہمیں یہ تکبر تھوڑا بھی ہوگا نا تمہارے اندر تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یہ جنت مہربان یہ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جن پہ میں راضی ہوتا ہوں. تو ایک چیز تکبر ہے، یہ برا خلق ہے. اسی طرح کچھ اندر کی بری چیزیں ہیں جس کا تعلق اپنے ساتھ بھی ہے دوسروں کے ساتھ بھی ہے. اپنے ساتھ بھی ہے دوسروں کے ساتھ بھی. جیسے انسان کے اندر بغض ہے، دوسروں سے بغض ہے، تو بغض اپنے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کا اظہار دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ اظہار ہوتا ہے. کسی کے پاس بغض ہوگا نا، بغض کا مطلب نفرت کی انتہا جو اندر بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پھر انسان اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. اندر بھی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اس کو نقصان دینے کی، سامنے پیچھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بغض ہوتا ہے. کبھی زبان سے برائی کرے گا، کبھی سامنے اس کو گالی دے گا، کبھی اس کو نقصان کرنے کو. اسی طرح ایک حسد ہے. حسد یہ بھی اندر ہوتا ہے. دوسروں سے، دوسروں کی نعمتوں پہ جلنا، دوسروں کی ترقیوں پہ جلنا، دوسروں کی بھلائیوں پہ جلنا کہ اس کو کیوں مل گئی ہے، اس کو کیوں مل گئی ہے. یہ حسد اس کے اندر بھی ہوتا ہے، جلتا ہے اور دوسروں کو پھر جلتا ہے، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. نقصان تو انسان اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہو، اس کے سوا نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بغض و حسد کرنے والا ہے وہ نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے اور خود بھی جلتا ہے. تو یہ وہ برا خلق ہے جس کا تعلق اپنے سے بھی دوسروں کے ساتھ بھی ہے. حسد والا، بغض والا دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی جلتا رہتا ہے. اور کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ اگر برے اخلاق ٹھیک نہیں کرے گا نا، بغض حسد میں رہے گا، زندگی اس کی بغض حسد میں رہے گی. جلتے آخری عمر میں جل کے اس کے اندر کوئلہ ہو جاتا ہے. اور جو اس کو بڑھاپا ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. بد اخلاق آدمی کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ میں اس برے اخلاق سے توبہ کی. اور توبہ تو ہوتی ہے، اچھے اخلاق کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو رگڑا لگانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے تزکیہ، پیغمبر نے تزکیہ کیا. کسی مربی اور تزکیہ کرنے والے سے رابطہ رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تب پیدا ہوگا. ورنہ انسان نہیں جانتا، برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھائی کو برائی سمجھتا ہے. تو اس لیے جب برے اخلاق ہوتے ہیں، برے اخلاق والے آدمی کا بڑھاپا بڑا برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جل کے اندر جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے. اور آخری عمر اس کی انتہائی پریشان ہوتی، انتہائی پریشان، بے چینی، گھبراہٹ، کیونکہ اندر جل کے خراب ہوتے ہیں. اس لیے ایک بات سمجھا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس دعا کو سمجھنا، اس کی روشنی میں بات اور سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، امام نسائی نے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. سستی، یہ سستی انسان کو بڑا ناکام کرتی ہے. والحرم، اور برا بڑھاپا، اور والجبن، اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. والبخل، اور کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وسوء الکبر، اور ایسی برے بڑھاپے کی حالت کہ انتہائی بری بڑھاپے کی حالت. وفتنت الدجال، اور دجال کی فتنہ سے. وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وسوء الکبر وفتنت الدجال وعذاب القبر. یہ آپ کی دعا ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہے. ایک اس میں کہا الحرم، انسان بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپا اس کے لیے تکلیف دے ہو. جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے نا، اس کا بڑھاپا بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں.
اس کے اندر جو ہے نا روح غلیظ ہو چکی تھی، گندی، بہت پرانی جب چیز گندی گل جاتی ہے نا غلیظ ہو جاتی ہے، ہاں پھر اس کے اندر سخت بے چینی، سخت پریشانی ہوتی ہے آخری عمر میں پھر دوست بھی نہیں ہوتے، ملنے والے بھی نہیں ہوتے، پیسہ بھی نہیں ہوتا، صلاحیت بھی نہیں ہوتی، طاقت بھی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ گئی؟ پھر بڑی بری حالت ہوتی ہے، ہاں ایسی بھی حالت ہوتی ہے جب انسان، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پیسے جیب میں ہوتے ہیں، بیچارے بعض بوڑھے پیسے نکال نہیں سکتے، دوسروں کہتے ہیں میرے جیب سے پیسے نکالو، اتنا کمزور ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دو چیزیں سمجھنا ہے، اس میں فرق کرنا ہے تھوڑا سا۔ بعض لوگوں کو آخری عمر میں تکلیف آتی ہے، دونوں میں فرق سمجھنا ہے۔ آخر عمر میں تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، معذوری آتی ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، درجات کی، لیکن جو بد اخلاق آدمی کی جو برائی ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اس میں سخت بے چین ہوتے ہیں۔ بد اخلاق آدمی کی جو برائی، جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، اس میں بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے بھی بڑھاپا آزمائش آ جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ اللہ اس کی بخشش کا ذریعہ بناتا ہے، لیکن اس میں وہ بے چینی نہیں ہوتی، ہاں اس میں وہ بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آخری عمر میں خوشی بڑھ جاتی ہے، یعنی نیک آدمی کی آخری عمر میں خوشی بڑھ جاتی ہے، ہاں سکون بڑھ جاتا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسی کو پتہ ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے وہ اپنی تنگ ہوتا ہے، زندگی سے پریشان ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، معذوری کم ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب تھوڑا فرق سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے اچھا دوسری چیز وسوء الکبر، اللہ برے بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ برا بڑھاپا کیا؟ بڑھاپے کی برائی، بڑھاپا تو ایسی کمزوری کا نام ہے، لیکن بڑھاپے کی برائی کیا ہے؟ بہت سارے معنی ہیں۔ ایک یہ بھی اس کا معنی ہے کہ آپ لوگ، جو وہ بوڑھا آدمی ہے وہ لوگوں سے تنگ ہو، لوگ اس سے تنگ ہو، لوگوں سے یہ بد اخلاق آدمی ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟ بد اخلاق آدمی، جس کی زندگی بد اخلاقی میں گزری ہوتی ہے نا، وہ پھر لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بڑھاپے میں گالیاں دیتا ہے، اور لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، اس کے جو برے رویے ہیں اس کی وجہ سے لوگ تکلیف اٹھا چکے ہیں، لوگ اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ بابا جان چھوڑے، بابا جلدی دنیا سے جائے، اور وہ بھی لوگوں سے تنگ ہوتا ہے۔ وسوء الکبر، ہاں یہ بڑے حالات ہوتے ہیں۔ یہ تو ان چیزوں پہ سروے نہیں ہوتے نا، ہمارے سروے تو اب دین ایمان کے راستے پہ نہیں ہے، سروے ہیں تو بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب تو ہمارے سروے دنیا کے انداز سے ہوتے ہیں، بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی، ہاں اس لیے یہ ایمان کا روشنی ہو تو یہ چیزیں۔ وسوء الکبر، برا بڑھاپا، لوگ اس بوڑھے پہ تان کریں، اور وہ لوگوں پہ تان کرے، لوگوں کو برا کہے، لوگ اس کو برا کہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جو آدمی نافرمانی کی، بغاوت کی اور بد اخلاقی کی زندگی گزارتا ہے، بڑھاپے میں اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور لوگوں سے بھی وہ تنگ ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی نیکی کی، خود اخلاقی کی، پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے، بڑھاپے میں خدا نخواستہ معذوری سے بچنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کو تکلیف آ جائے، لوگ اس کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بابا جی کا کیا حال ہے، اولاد سے پوچھتے ہیں، یہ ہے نعمت۔ اور پھر بے شک 6 سال 10 سال وہ چارپائی پہ رہے، جب جنازے پہ ہوتا ہے لوگوں سے، جنازے پہ لوگ امٹ آتے ہیں، کہاں سے اللہ نے اس کی محبت دلوں میں رکھی ہوتی ہے، ہاں یہ اعزاز کے ساتھ جاتا ہے۔ وسوء الکبر، ایک مثال لیتا ہوں، وسوء الکبر، برا بڑھاپا، بد اخلاق آدمی کا بڑھاپا بڑا برا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں دو چیزیں ایک اور چیز سے سمجھنی ہے، والجبن والبخل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بزدلی جو ہے نا، یہ کیونکہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے، بد اخلاقی کی تزکیے کی بات ہو رہی ہے، ہمارا موضوع تزکیہ ہے، برے اخلاق سے پاک ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول کو بھیجا کہ آپ تزکیہ بھی کریں، ورنہ بڑھاپا بھی برا، اور اس کے بعد اگلا انجام بھی بہت برا، مرنے کے بعد تو بہت برا انجام ہے اگر توبہ نہ کی۔ والجبن، اللہ بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بزدلی جو نا انسان کو یہ بڑی پریشان کرتی، جو بزدل آدمی ہوتی ہے نا، بزدل آدمی وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے،
اور جس آدمی کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، بزدل آدمی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وسوسوں کا شکار آتا ہے. یہ وسوسے، پتہ نہیں مجھے کل روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میری اولاد پتہ نہیں بھوکی ہو جائے گی، یعنی یہ ہو جائے گا. اللہ پہ جب یہ توکل ہوتا ہے تو یہ وسوسے نہیں آتے، پھر انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے. اور جب وسوسوں کا اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے نا، بوڑھا ہو کے انسان کے حواس کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اس کی حواس اور خراب ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. جو نور ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ جو آدمی ہم نے دیکھے اللہ کے فضل سے جو نور ایمان والے، ان کی زبان نہیں چل رہی ہوتی، دماغ نہیں چل رہا ہوتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں یہ نعمت ہے. تو اس لیے جو برے جبن، جو بزدلی ہوتی ہے نا، انسان کی حواس کو مختل کر دیتی ہے، آخری عمر میں پھر اور کمزور ہو جاتی ہے بزدلی. اللہ کی ذات پہ یقین، جب یقین ہو، توکل ہو، انسان پھر وسوسوں کے شکار نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ بزدلی سے بنا. دوسری والبخل، اللہ کنجوسی. یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ کنجوس آدمی بھی سول کبر کا شکار ہوتا ہے. کنجوس آدمی، یہ تھوڑا دنیا کا انداز سے بتا رہا ہوں، آگے پھر سمجھاؤں گا. دنیا کے انداز سے بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا کے انداز سے میں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. دین کے انداز سے سمجھانے کے لیے بڑی تمہید باندھنی پڑتی. دنیا کے انداز سے جو آدمی بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا، پیسے نہیں لگاتا، لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے. جب وہ بوڑھا ہوتا ہے نا، اور جب بھی چارپائی بھی ہوتا ہے، لوگ بھی اس کی خدمت نہیں کرتے. یہ دنیا کا انداز ہے کہ بھائی اس نے ہمارا خیال نہیں کیا، یہ بوجھ ہے. اس لیے جو کنجوسی ہے بری چیز ہے. اب بخل کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے. ہر چیز کے ساتھ. یاد رکھنا، یہ جو ہماری سوچ پیدا ہوگی نا کہ بس جی اپنا کام سیدھا کرو، اپنا کسی کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بخل ہے. بخل یہ دین کی سوچ نہیں ہے. ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی. بخل کا مطلب صرف مال کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو مال نہیں دیتے، نہیں. آپ کے پاس اگر علم ہے تو لوگوں کو علم سکھائیں. اگر آپ کے پاس دنیا کی سمجھ ہے، لوگوں کو دنیا کی سمجھ دیں. آپ ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کو اچھی رائے دیں، اس میں تنگی نہ ہو. آج ایک کام کرنے والا نا اپنے جو اس کا ساتھ ہوتا ہے کمپٹیٹر، اس کو اچھا مشورہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ وہ آگے ترقی نہ کر جائے. ایسا ہی ہے نا. ہاں یہ تنگی ہوتی ہے، دلوں میں بخل ہوتا ہے. بخل کہ دوسرا جو میرا کمپٹیٹر ہے وہ آگے نہ بڑھے، میں ہی آگے بڑھوں. بخل، ہر طرح سے بخل نہ. اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مخلوق کے ساتھ مہربانی کریں، ان پہ پیسہ لگائیں. آپ کے پاس علم ہے، ان کو علم سکھائیں، ان کے ساتھ مہربانی کریں. آپ کے ساتھ اگر دنیا کی سمجھ ہے تو ان کو دنیا کی سمجھ نہیں، بھائی یہ تم نقصان کر رہے ہو، یہ صحیح کام ہے، کس طرح کرو. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، دنیا کی سمجھ بھی نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں. دعا تو ہے نا آپ کے پاس. دعا کریں، یا اللہ اس پریشان بندے کی حالت کو ٹھیک کر دے. یا اگر آپ کو یہ بھی دعا نہیں ہے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے. پوری امت کی مغفرت کی دعا کیا کریں، اللہ پوری امت کی مغفرت کر دے. یہ یاد رکھنا، جو پریشانیاں نا، تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے، جب آپ امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو دعا یقین رکھ کے کیا کریں، ان کے گناہ جب کم ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے، تو امت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور یہ دعا کرنے سے بھی اللہ کے آپ بڑے پیارے ہو جاتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ مہربان ہو. الراحمون، اللہ کے رسول فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو مخلوق کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں، رحمان ان کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ سوچ 100% نقصان والی ہے کہ صرف اپنا فائدہ دیکھو، دوسروں کا نہ دیکھو. نہ، مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جاؤ. ان کے ساتھ جو بھی بھلا کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو، اچھا سوچ سکتے ہو، کرو. مہربانی، علم دے سکتے ہو، مال دے سکتے ہو، جو بھی مخلوق کی خدمت تمہاری استطاعت میں وہ کرتے رہو. مخلوق کے ساتھ مہربان، دل تنگ نہ کرو. اللہ کی مہربانی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو جب اللہ مہربان ہوتا ہے نا، وہاں میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. سادی ایک مثال ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں، ہارٹ اٹیک ہو گیا.
اب اسپتال میں جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتی ہیں, بڑے رابطے ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسپتال تک پہنچنے ٹریٹمنٹ ہونے میں بہت ٹائم ہوتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں پیسے بھی ہیں, ڈاکٹروں سے رابطے بھی ہیں, لیکن ہارٹ اٹیک ہو گیا فوراً دنیا سے چلے گئے. بعض ایسے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا تو بڑا ٹائم ایسا ہی رہا ہے, اس کا جو ہے نا جسم یا اس کا دل یا جو بھی ہے ٹیکنیکل چیزیں وہ اس طرح کمزور تھیں یا کام نہیں کر رہی تھیں, اتنی دیر میں تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے, لیکن یہ زندہ رہا ہے. اب اس کا دوبارہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, دوبارہ آ جاتا ہے زندہ, دوبارہ زندگی میں آ جاتا ہے. یہ پیسہ کام آیا؟ بتاؤ, دنیا کا تو لوگوں کیا چیز کام آئی؟ اللہ کی مہربانی. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک مثال ہے, سینکڑوں نہیں, کروڑوں نہیں, خربوں مثالیں, خربوں طریقے اللہ کی مہربانیوں کے. اللہ دور سے مصیبت آنے ہی نہیں دیتا انسان کو. ضرور نہیں کہ ہارٹ اٹیک, اللہ مصیبت کو آنے ہی نہیں دیتا, تکلیف دور سے دور ہو جاتی ہے. ڈاکہ پڑنا ہوتا ہے, ڈاکو ہی نہیں آتے, قتل ہونا ہوتا ہے, گولی نہیں لگتی, دور سے مصیبت چلی جاتی ہے. الراحمون یرحم الرحمن, جو لوگوں پہ مخلوق پہ مہربان ہوتے ہیں اللہ ان پہ مہربانیاں کرتا ہے, اور اللہ کی مہربانی ویسی ہوتی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, مخلوق پہ مہربان ہو جائے رب تم پہ مہربان ہو جائے گا. بس یہ نقطہ ہے, مخلوق پہ مہربان ہو جائے رب تم پہ مہربان ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.